کتنے 40 ہوں گے؟ چلو ٹھیک ہے. وہ کھوئے نام سی پتہ آئی گی نا تو بالکل سمجھ آئے نا وہ سسٹم دیا گیا انہوں نے بریف کیا جائے گا جلسہ ہو کسی کسان جڑا نہیں کنٹین ہو سی بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. حضرات کرامی، جامعہ مسجد و مدرسہ الرضا میں یہ افتتاحی تقریب سیدنا امام المسلمین و امیر المؤمنین مراد رسول عزت اسلام شوکت اسلام داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا و مولانا عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا اور شہید کربلا سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ ابن علی ابن زہرا بطول سید جنت سیدنا و مولانا امام الحسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کی شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہے. اللہ عز و جل جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس عظیم پروگرام کے لیے اپنے ہی ادارے میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اس بات پر آپ پیار سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسجد میں بیٹھے ہیں آپ، اب یہ مسجد ہو گئی ہے تو اللہ عز و جل کا یہ گھر ہے اور اللہ فرماتا ہے جو میرے گھر میں آ جائے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کے گھر میں جا رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے. اور پھر جو اس گھر میں بیٹھ جائے
اور اللہ کا ذکر سنے، یہ بھی عبادت ہے. اور پھر اس گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنے بھی اور پھر اس کا ذکر کرے بھی، یہ بھی عبادت ہے. اور اللہ عز و جل کا یہ احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے اللہ عز و جل کے فرشتے خاص مقرر ہیں کہ وہ زمین پہ جاتے ہیں، ارد گرد جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اللہ کے گھر میں ذکر کی محفل منعقد کرے. اب آپ ہی ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، مجمع آپ ہی ہے، مسجد میں آپ ہی آئے ہیں، ذکر بھی خود کریں اور ذکر بھی خود سنیں تاکہ 3 گنا رحمتیں کا نزول ہو. اب پیار سے بولو سبحان اللہ. اتنا اجر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ، تو ابھی اگر آپ بخیلی سے اور بخل سے کام لیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور میری ریکویسٹ ہے، بزرگوں صرف 2 بزرگ میں دیکھ رہا ہوں، 3 ان کے علاوہ میں چاہوں گا کہ آپ آگے ہو جائیں. سب نوجوان جو ہے یا مڈل ایج جو ہے تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے. آپ اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں سردی آپ کو گھیر چکی ہے، اس طرح نہ کریں. تھوڑا محبت کے ساتھ آپ آگے آ جائیں، بیٹھیں. اور جیسا ہمارا معمول ہے کہ ہر محفل کا انعقاد اللہ عز و جل کے پیارے کلام سے، پاک کلام سے ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم و فرقان حمید اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی عیب ہے. تو اب میں تھوڑی سی آیات کا تلاوت کروں گا میں، اور آپ سنیں، سماعت فرمائیں، برکتوں سے مالا مال ہوں گے. پیار سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. یہ سورہ البقرہ شریف کی
چند آیتوں کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل میں نے کیا ہے، اور اب اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ایمان والو مدد لو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے اور صلاۃ سے مدد لو، کیونکہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو تم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ کہو تم مرے ہوئے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، ہرگز زندہ ہیں، بے شک وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں اس کی سمجھ نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ گنوا رہا ہے کہ ان چیزوں سے، تمہاری جان سے، تمہارے اولاد سے، تمہارے مال سے، میں ان سب چیزوں سے تمہیں آزماؤں گا، اور صبر کرنے والوں کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو ان کے لیے جو صبر کر گئے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جب ان کے ساتھ اور ان کے سر پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پیٹتے نہیں ہیں، وبیلہ نہیں کرتے، اگر غم بھی ہو تو آنسو نکلتے ہیں لیکن زبان پر شکوہ نہیں آتا، بس اتنا ہوتا ہے کہ انا للہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے واپس جانا ہے، اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اب آج کی مناسبت سے یہ جو آیتیں ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ نہ کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے۔ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو جو شہید اسلام ہے، فاروق اعظم کو بھی شہادت کا جام ملا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی، تو پتہ کیا چلا کہ ظاہری موت تو آئی لیکن اصل جو زندگی ہے ان کو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، آخری اخروی زندگی، بہتر زندگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شہید ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں وہ لوگ۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے بریڈ فورڈ سے، حکمت بائک سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب عامر عرفانی، وہ آتے ہیں اور چند اشعار نعت مقبول، رسول مقبول اور منقبت کے پیش فرماتے ہیں۔ آپ نعرہ تکبیر اور رسالت بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے،
شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے، شبیر کے سوا جس کے لیے حضور کے سجدوں میں دول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں دول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، دنیا میں اور کون ہے، شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے، شبیر کے سوا ایسا سوار جس کے سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کے سواری رسول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے جدل کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے جدل کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، آل نبی سے پیار ہی ہے سند بہشت کی، آل نبی سے پیار ہی ہے سند بہشت کی، بے حب اہل بیت سے عبادت فضول ہے، بے حب اہل بیت سے عبادت فضول ہے، محشر میں یہ کہوں کہ میں غلام حسین ہوں، محشر میں یہ کہوں کہ میں غلام حسین ہوں، اور سن کر کہے حسین کے مجھ کو قبول ہے، اور سن کر کہے حسین کے مجھ کو قبول ہے، میرا حسین باغے نبوت قبول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ سبحان رہے تھے جناب عامر عرفانی صاحب جو حکمت وائک سے تشریف لائے، اور حضرات گرامی یہ جو ایام ہوتے ہیں ان کی اہمیت اور ان کی قدر جاننے کے لیے ہم یہاں اجلاس کراتے ہیں، اور جو شخصیت اور جو اشخاص جن کے لیے ہم یہ انعقاد کرتے ہیں یہ پروگرام، ان کے بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی وہ سبق اور وہ جذبہ لینا چاہتے ہیں جو ان میں پایا جاتا تھا۔ پیار سے کہیے کیوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، یہ آپ حدیث ذہن میں رکھیں کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت اور اسلام سے قبل تگڑے تھے نا، اور ان میں سے بہتر لوگ تھے کفر میں، وہی آ کر اسلام میں حضور فرماتے ہیں وہی بہتر ہوئے، کیونکہ ان میں استقامت زیادہ پائی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم آپ کو پتہ ہے مشہور ہے
کہ وہ کس ذریعے اور کس زاویے سے نکلے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے. ان کے بارگاہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والا ہوں. یہ بتایا, یہ ذہن تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. لیکن جب ہاتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور یہ دعا ہو چکی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے, میری طرف توجہ رکھو, اے اللہ اسلام کو عزت دے, یا ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اب اس پہ غور کرو کہ اسلام کو عزت دے, یہ نہیں فرمایا کہ اللہ عمر کو عزت دے. یار اب نہیں سبحان اللہ کہو گے تو مجھے پتا نہیں ہے, بعد میں لوگ آ جائیں گے, آپ پہلے سبحان اللہ تو کہو یار, موڈ تو بناؤ, کیا ہو گیا. مطلب ہے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, دو جہاں کا والی, دو جہاں کا مالک, دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے پروردگار اسلام کو عزت بخش. کس کے ذریعے؟ عمر کے ذریعے. اب پورا جہاں اس میں موم ہو گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, ہم اسلام میں داخل ہو, ہم اسلام میں داخل ہو تو کیا ہوتا ہے, ہمیں عزت ملتی ہے. دیگر صحابہ کرام اسلام میں داخل ہو تو انہیں عزت ملتی ہے, لیکن عمر تیری کیا شان ہے کہ حبیب خدا مانگ رہے ہیں کہ عزت ہو عمر کے ذریعے. سبحان اللہ. کیوں نہ عزت ہو, کیوں نہ عزت ہو کہ جب آئے تو فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, when he accepts Islam, what does he say? He accepts Islam. First of all, he was one of the staunchest enemies of Islam. One of those people who would do everything in his power to crush Islam and the movement of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But when it came to the dua and the prayer of the merciful, or mercy of all mankind, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when he raised his hands and he said, Ya Allah, I wish that you give honor to Islam. I wish and I want you to give honor to Islam through Umar ibn al-Khattab. Through Umar ibn al-Khattab. And when Sayyidina Umar came, he had the intention of killing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma'azallah. But when Allah subhanahu wa ta'ala turned his heart from a heart of stone into a heart of gold, when he had turned his heart and he saw the blessed face of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the house of Dar al-Qam, he fell to his knees and he said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I testify that there is none worthy of worship and Allah's messenger is only you, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the final messenger of Islam. When this happened, تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں. یا رسول اللہ, are we not on the truth? Are we not the right people? Because we are the ones who are Muslims, we are in Islam, are we not the truthful ones? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, yes, of course we are the truthful ones, Umar. Of course we are the truthful ones. I have been sent with the truth, of course we are the truthful ones. بالکل ہم حق پر ہیں. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آج نماز چھپ کے نہیں ہوگی. اب میں کوشش کر رہا ہوں, تھوڑی ذوق آپ میں پیدا ہو تو بہتر ہے. یا رسول اللہ آج نماز چھپ کے نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دعا کی ہے کہ عزت ہو عمر کے ذریعے, آج نماز کعبے میں ادا ہو. اسی واسطے شہنشاہ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے. اسلام کی شوکت, اسلام میں نے کہا تھا نا, اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. شاہکار
شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، اور کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا یہ اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی آمد کا یہ اثر ہے. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, whose father's name was Khattab. So the poet in this poem, he's saying that today the salah will definitely be performed in the Kaaba in front of all the people. Why? Because this is the honor that Allah subhanahu wa ta'ala has given through Umar ibn Khattab. اور میرے مسلمان بھائیوں، کس شان سے کعبے میں اللہ اکبر بتایا جاتا ہے نا کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ پورا لشکر، کوئی ایک باب سے کوئی دوسرے باب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. مسلمان جوش در جوش، دوش در دوش مسلمان داخل ہو رہے ہیں. لیکن کوئی اس تاریخ کو بھی یاد کرے جب عمر اسلام لائے. تب تو 10,000 کا کمپانین شپ ساتھ تھی نا، ابھی تو صرف 40 تھے. سمجھو میرے بھائیوں، ابھی تو صرف 40 تھے. There was only 40 at this time. There wasn't 10,000. In the 8th year of Hijrah, when the Prophet ﷺ conquered Makkah, after all the oppression, after all the calamities that befell them, there was 10,000 who marched from Medina to Makkah. 10,000 companions. But when Umar accepted Islam, there was only 40 companions. Only 40. تو اب اعلان ہوتا ہے تاریخ الخلفاء میں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 لائنیں بنی. 2 لائنیں بنی. There was 2 lines. اور درمیان میں حضور علیہ السلام جلوگر تھے. اور 2 لائنوں کے شعر جو آگے تھے نا، وہ کون تھے؟ ایک سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول کا شعر. اللہ کے رسول کا چچا سگا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور دوسری لائن جو امیر تھا اس لائن کا کون تھا؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ. اور تلوار لہرائے ہوئے کعبے میں داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی آدمی جو اپنے بیٹوں کو آج یتیم کرنا چاہتا ہے. Is there anyone who wants to make their sons orphans today? Is there anyone who wants to make their wives widows today? If they do, come and step forward. Try to stop us from reading and praying Salah in the Kaaba. And that was the first day. Now don't remember this also, that Sayyidina Siddiq Akbar رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خود اعلانیہ نماز کعبے میں ادا کی تھی، لیکن باجماعت کل صحابہ کرام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی بار جب جماعت ہوئی ہے تو وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے ذریعے سے ہوئی ہے. اور یہی ہے میں کیا کہہ رہا تھا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جو جاہلیت میں تگڑے تھے وہی اسلام میں تگڑے ہوئے. ایک تو یہ شاہکار ہے نا، شاہکار رسالت. اب آگے چلیے، جب ہجرت ہونے لگی نا، ہجرت when Allah gave the command after 10, 12, 13 years of persecution, when the Muslims were being persecuted and tortured by the Quraysh of Makkah, when they were being held to ransom and were being tied to stones in the hot day, at this point Allah subhanahu wa ta'ala gave the permission. He said, "O beloved sallallahu alayhi wa sallam, I give you permission that you can take your followers and go to Medina." And when he gave this permission, everybody چھپکے چھپکے سے ہجرت کر رہے ہیں. سب لوگ چھپکے سے hiding, making sure nobody knows that we're going. Where are we going? We're going to Medina. We're escaping Makkah. But Sayyidina Umar Farooq رضی اللہ تعالیٰ عنہ again, کیا شان ہے، کس انداز سے گئے آپ کو پتا ہے. یہ بھی تاریخ الخلفاء میں اور بھی کتابوں میں ہے کہ اپنا کمان اس طرح لیے. You know bow? Have you seen people who are archers? In them days, bows and arrows and swords were the way of people using for their own protection. What did he do? He took his bow and he put it on his shoulder. He put his arrows in the back and he took his sword. And he walked into the vicinity of the Kaaba where the leaders of the Quraysh were sitting. وہاں جا کے کمان لیے ہوئے، تیر لیے ہوئے، تلوار لیے ہوئے
اور اعلان کرتے ہیں میں جا رہا ہوں مدینے، میں جا رہا ہوں مدینے، ہے کوئی مائے کا لال مجھے روکنے والا؟ عزت اسلام، شوکت اسلام، یہ ہے ان کا کردار کہ جب دبدبے میں لوگ ان کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، they are torturing them, but when Umar comes, Umar says, you can torture me all you want, but I will also fight back. I will also show the courage that Allah's Rasul has instilled upon me. And my dear brothers, یہ ہے عزت اسلام، شوکت اسلام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، جن کا دن ہم آج بنا رہے ہیں، اور سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی آج دن بنا رہے ہیں. اور یہ بھی میں اگر کہوں کہ یہ بھی عزت اسلام ہے اور شوکت اسلام ہے تو بے جا نہیں ہے. کیوں؟ کربلا میں نانے کے دین کے لیے، نانے کے دین کی تحفظ کے لیے جو شہزادہ، اور واقعی شہزادہ، آج تو کہتے ہیں نا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نہ یہ شہزادہ جنت ہے، یہ شہزادہ جنت ہے، شہزادہ جہنم نے. یزید کو شہزادہ بنا دیا اور مقابل ٹھہرا دیا امام حسین کا. کمال ہو گئی. امام حسین کون ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے، وہ جن کی وجہ سے حضور کے سجدوں میں طول ہے، وہ کہ جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور فرمایا جو حسین سے نفرت کرے گا میں اس سے نفرت کروں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، کیا ان کے ساتھ کوئی اور مقابل ٹھہرا جا سکتا ہے؟ وہ تو شہزادہ رسول ہے. اور فرماتے ہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانما، کہ یہ 2 شہزادے امام حسن اور امام حسین دونوں میرے پھول ہیں، جن کو حضور فرمائے میرے پھول ہیں. آج ان پھولوں کی مہک، یہ بدبخت نہیں، ان کو خوشبو نہیں آ رہی ان کی. کیوں نہیں آ رہی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن تھوڑا ٹھہر کے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، امام حسین کا کیا مقام ہے؟ کیا مقام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جب حسین مجھ سے ہے تو جو تکلیف اسے دے گا وہ مجھے بھی تکلیف دے گا، اور جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے بھی خوش کرے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی برکت دی، فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. صبر کس بات کا؟ جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اور اجر کس بات کا؟ جو وہ کام سر انجام کرنے والا ہے. ہمیں پتا چلا کہ ہمیں تاریخ میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس طرح ہوا اور وہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ ہوا. نہیں، کوئی بات نہیں، تاریخ میں ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں ان کی شان میں، ہم ان کو مانیں گے. We are not going to look at what the pages of history say. Why? Because first of all, we are Muslims. We are not believers of history. We haven't bought Imam. We didn't say Amantu Billahi or Amantu Bit Tarikh, that we are going to accept, we believe in history. No, this is not our Iman. What do we say? Amantu Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. I testify that I believe in Allah, His messengers, in His books, in His angels, and all of His messengers. This is what we believe in. So when Allah's messenger says that Hussein is from me and I am from Hussein, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam says that he is that one who is going to go through a great calamity. Oh Allah, give him patience and give him reward for that. When he is saying that, we don't need to refer to no pages of history. We don't need to do no tahqiq. We don't need to do no kind of going through the pages of history books and saying that we have become big muhaqqiqs and we are the big scholars of Islam. Why? Because we know history. I said, do you know hadith? Do you know hadith? Do you know Quran? When Allah subhanahu wa ta'ala is saying, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب اس بات کو نوٹ کر لو، کیا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کیا کہ میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. اب غور کرو مسلمانوں کہ کیا حکم ہو رہا ہے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا.
کس کے لیے اجر نہیں مانگتا؟ میں اس کے لیے بھی اجر نہیں مانگتا کہ میں تمہارے اندر رسول بن کے بھیجا ہوں. میں اس کے لیے ابھی اجر نہیں مانگتا کہ تم جہنم کے ایندھن بن چکے تھے اور میں نے تمہیں پکڑ کر پیچھا کر دیا. اس کا بھی میں اجر نہیں مانگتا. میں اس کا بھی اجر نہیں مانگتا کہ میری وجہ سے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. اس وجہ سے میں اجر نہیں مانگتا. میری وجہ سے تم لوگوں کو شفاعت ہوگی. اس بات پر میں اجر نہیں مانگتا. مجھے میرے ذریعے تمہیں اللہ کا کلام میسر آیا, اس وجہ سے بھی میں تمہیں کوئی کہتا نہیں کہ مجھے کوئی اجر دو. میں کچھ بھی نہیں کہتا, لیکن اجر جب مانگا گیا ہے تو اللہ کی زبان سے, اللہ کے کلام سے اس طرح ادا ہوا کہ مسلمانوں, میرا حبیب تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, لیکن اجر مانگتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کی عزت کے لیے مانگتا ہے. سمجھ آئی؟ اجر نہیں مانگا, اجرت نہیں مانگی. کس بات کی؟ اب دیکھو نا, ہم اسلام میں داخل ہوئی تو ہماری عزت ہے. کیوں؟ یہاں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. جس کے اندر رائی کے دانے بھی برابر ایمان ہوگا, ایونچولی آخر میں وہ جنت میں جائے گا ضرور, حضور کی شفاعت سے, ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا بھی اجر نہیں مانگا حضور نے. اس کا بھی اجر نہیں مانگا کہ قیامت کے دن تم سب گناہگار ہوگے, سب انبیاء تمہیں ٹکرائیں گے, تم میرے پاس آؤ گے, میں ہی دعا کروں گا تمہارے لیے. اس کا بھی اجر نہیں مانگا. یہ ہے ہمارے رحیم و کریم آقا. لیکن اللہ کی غیرت دیکھو, اللہ خود اپنے کلام میں کہتا ہے کہ تم اجر یا پیارے نہ مانگو, میں تو ان سے اجر لوں گا. سبحان اللہ. تم نہ مانگو اجر, میں اجر لوں گا. کیا؟ کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنا, سبحان اللہ, ان سے محبت کرنا, ان کی عزت کرنا. اب میں پوچھتا ہوں کہ یزید کو امام حسین کے برابر ٹھہرا دینے والے, کیا وہ اپنی عزت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ تو محبت اور عزت کا کوئی نہیں ہوا. جن کو حضور کہیں سیدہ شباب اہل الجنت, یہ سردار ہے جنت کے, نوجوانان جنت کے یہ سردار ہیں. میں نے کہا تمہاری پاس کیا گارنٹی ہے؟ ایک حدیث لے پھرتے ہیں کہ قسم دنیا میں یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا وہاں یزید کا نام بھی نہیں ہے, یہاں تو نام ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. سبحان اللہ. یہاں تو نام آ گیا, قطعی دلالت ہو گئی. تو ایک حدیث لے کے پھر رہا ہے, اس میں یزید کا نام بھی نہیں آیا. اب تو تاریخ پھر الٹا پھلٹا کر کے ہمیں بتائے گا نہیں ہوگا اس طرح. میں نے کہا جہاں شریف کا نام ہے کہ یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ دونوں جنتی نوجوان کے سردار ہیں, تو پھر یہ کیا بک بک اور جب جب کرتے ہو؟ بس مان لو کہ ان کے جیسا اور کوئی, سبحان اللہ, ان کے جیسا اور کوئی نہیں ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں, اس بات کو بھی سمجھ لو اور اس بات کو بھی جان لو کہ جو رسول اللہ کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں, اسی واسطے ہم بریلی والوں کو مانتے ہیں نا کہ ہر بات پر وہ اپنا نظریہ واضح کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے, باغ جنت کے ہیں بہرے, مدح خانے اہل بیت, تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, تم کو مژدہ نار کا. چلو اور کچھ تو نہیں, مولویاں کچھ کتاب پڑھ لئیے. جیڑا بندہ حضور دے رشتہ داراں نال محبت کرے گا, انہاں نوں اے مژدہ ہے, انہاں نے اے خوشخبری ہے کہ وہ جنت وچ جاون گے. ٹھیک ہے, اے میں تانوں گارنٹی دینا حضور کی حدیث تے قرآن دے ذریعے. ہن تسی انہاں نوں جہنمی نہ آکھو گے جڑے بغض رکھدے نے حضور دے اہل بیت دے نال, تے کی ہو گیا؟ پڑھو, تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان. ابھی ذوق نہیں پڑا, ہر بندہ بولے اپنی زبان سے, تم کو مژدہ نار کا
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. سمجھو بھی اور سبحان اللہ بھی سبحان اللہ. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت. اور لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان. ایسا بڑی دونوں آیا تو کچھ بولو بھی, کوئی مسئلہ نہیں. دشمنان اہل بیت, بولو بولو. لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے احسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. اب کا ٹائم بہت لے لیا ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے اگلے مہمان جو ڈڈلی برمنگھم سے تشریف لائے ہیں, بڑا طویل سفر کیا انہوں نے, اللہ ان کو جزا عطا فرمائے. حضرت مولانا محمد عرفان عرفانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ جلوگر ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. آپ نعرہ تکبیر اور رسالت پرجوش طریقے سے بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت اہل بیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ الذی کفی وسلام علی خیر الورى عباده الذین اصطفى خصوصا على بدر الدجى شمس الضحى صدر الهدى نور الهدى وأزواجه الأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله, صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ وجل مجدہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم امام الاولین والآخرین قائد المرسلین سید النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور اقدس میں درود و سلام کے نذرانے کے بعد واجب الاحترام اہل اسلام اہل سنہ و جماعت
عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ عظیم اور شان شہادت کانفرنس جس کے روئے رواں آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، حجت الاسلام، گنج عرفان، مرشد کبیر سنی جمعیت عوام، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی ایدہ اللہ بنصرہ، اور آج کی محفل کے میزبان الدائی الحیر جناب محترم خلیفہ محمد منیر قادری عرفانی صاحب اور ان کے ساتھی جناب عاشق رسول پیکر اخلاص و محبت فرق اقبال قادری عرفانی صاحب، اللہ رب العزت جل والا ان کی اس عظیم کاوش کو ان کے حق میں قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو عنوان ہے کانفرنس کا یہ شہادت ہے، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہو یا نواسہ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو حقیقت میں عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت میں وہی شخص خوبی اور کمال والا ہے جو دوسروں کو بھی کمال اور خوبی والا بنائے، جیسے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو کمال اور خوبی والا بنایا، اور یہی دلیل ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کامل ہے، اس میں کوئی بات ہے، یعنی کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا وہ ہیں جنہوں نے بے شمار لوگوں کو اپنے مصطفی رنگ میں رنگا، باکمال بھی بنایا، خوبی والا بھی بنایا، اور ان میں سے جو دو معروف اور ممتاز شخصیت ہیں وہ ایک تو خلیفہ دوم ملہم من اللہ عطا خدا مراد رسول سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے، دوسری شخصیت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راحت قلب مصطفیٰ نور نظر علی مرتضی سردار جوانان جنت قبلہ قلب اہل معرفت سیدنا شہزادہ کونین شہزادہ رسول امام علی مقام سیدنا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ ہمارے آقا کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، اور اپنے جانثاروں کو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ظاہر کو شریعت بنایا، ان کے باطن کو طریقت بنایا۔ یعنی اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو یہ علم ظاہر ہے، یہ علم ظاہر ہے۔ سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں تو یہ علم باطن ہے۔ اگر رسول اللہ کی سیرت کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر عمر عثمان و حیدر کو دیکھ لو، اور پھر اسی حال عظیم نبی کا نواسہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے چند گزارشات خلیفہ دوم ملہم من اللہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کے بعد امام علی مقام شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے، والد کا نام خطاب ہے، والدہ کا نام اتما ہے، جو بیٹی ہے ہشام بن مغیرہ کی، یعنی بہن ہے ابو جہل کی۔ 8ویں پشت میں سیدنا فاروق اعظم 8ویں پشت میں ان کا شجرہ نسب نبی کریم علیہ السلام کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے، اور واقعہ فیل کے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 سال بعد ہوئی۔
لوگ آج 4 سے چر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، کبھی خلفائے راشدین پہ حق 4 یاد پہ احترام۔ میں نے کہا 4 دین سے جدا نہیں، اور نبوت کے 4تھے سال فاروق اعظم 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوتے ہیں۔ ادھر بھی 4 کی نسبت ہے۔ خدا کی قسم اگر وقت ہوگا تو اس 4 ایک الگ عنوان ہے، کیونکہ اس میں اللہ میں حرف 4، اس میں محمد میں حرف 4، اللہ کی کتابیں، آسمانی کتابیں 4، ملائکہ کے سردار 4، نبی کے یار 4، فقہ کے امام 4، اور نبوت کے 4تھے سال فاروق اعظم اسلام سے مشرف۔ لیکن یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، موضوع شہادت ہے، اور شہادت فاروق اعظم اور جو شہید اعظم ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے کہ عمر بن خطاب کی وہ ذات ہے کہ باقی صحابہ پردے میں ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ ان پہ کفار ظلم اور ستم کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم اعلانیہ طور پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اس طرح فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے دین کو قبول کیا اور میں مسلمان ہو گیا تو میں اپنے ماموں ابو جہل کے گھر میں گیا، اس کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا، جب اندر سے آواز آئی دروازے پہ کون ہے تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ہوں، اور پھر یہ بھی کہا میں نے تمہارا دین چھوڑ دیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ابو جہل قریش کا مانا ہوا سردار اور رئیس تھا اور بہت بڑا کافر تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا تھا، مگر قربان جائے فاروق اعظم پہ اعلانیہ طور پہ اپنا اظہار ایمان کر رہے ہیں، اعلانیہ طور پہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو قربان جائے فاروق اعظم پہ سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ قریش کا سب سے بڑا سردار اور کفار قریش کا جو سب سے مانا ہوا شخص تھا اور با اثر شخص تھا، حضرت فاروق اعظم اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر نے اسلام قبول کر۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے دروازے کے باہر کافی وقت کھڑا رہا، لیکن میرے ڈر کے سبب سے اس نے دروازہ نہ کھولا، میرے ڈر کے سبب سے اس نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر فرماتے ہیں کافی دیر بعد میں قریش کے دوسرے سردار کے پاس چلا گیا، وہ بھی بہت بڑا مانا ہوا تھا اور با اثر تھا، جب اس کے پاس کیا میں نے اس کا دروازہ کیا تو وہ باہر نکل آیا، جب وہ باہر آیا میں نے اس سے بھی وہی لفظ کہے جو میں نے ابو جہل کو کہے تھے، تو پھر اس نے کہا یہ عمر تم کیسے نہیں کر سکتے، تم نے ہمارے مذہب کو کیسے چھوڑ دیا۔ پھر فرماتے ہیں جب میں نے اس کو بتایا کہ میں اسلام سے مشرف ہو چکا ہوں تو آپ فرماتے ہیں میرے ڈر کے سبب سے وہ دوبارہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ تو قریش کے جو 2 مانے ہوئے سردار ہیں، فاروق اعظم اعلانیہ طور پہ ایمان لا رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا، تو فاروق اعظم کا عقیدہ کیا بتا رہا ہے؟ جو کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ خدا بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سیرت فاروق ہے اور یہ تعلیمات ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے، اور ہمارے لیے درس ہے کہ آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومے تو سیرت فاروقی کو اپنا لیں۔ سیدنا فاروق اعظم۔ پھر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح ہر ایک کافر کے دروازہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کے اس کو بتائیں گے کہ میں اسلام سے مشرف ہو چکا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ فلاں شخص کے پاس جائیں، اس کو بتائیں کہ میں اسلام سے مشرف ہو چکا ہوں، جب اس کو بتائیں گے وہ اہل علاقہ کو اکٹھا کر کے اعلان کر دے گا کہ فاروق اعظم مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے اس کو بھی بتایا کہ میں نے تمہارے مذہب کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں یہ حضرت فاروق خود بیان کرتے ہیں
تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لیں، خود یہ فاروق اعظم کے لفظ ہیں. میں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہارے مذہب کو چھوڑ دیا اور میں مسلمان ہو چکا ہوں. پھر اس نے سوال کیا، اس دوسرے شخص نے، کہتا ہے کہ واقعی آپ میں مسلمان ہو چکے ہیں؟ فرمایا ہاں، عمر نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. اور پھر وہ اعلانیہ طور پہ وہ اعلان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ عمر نے تو دین قبول کر لیا. تو یہ ہے اظہار ایمان فاروق اعظم کا. کفار قریش کے سرداروں کے دروازے کٹکھٹا کے عمر بتا رہا ہے کہ میں اسلام سے مشرف ہو چکا ہوں، میں مصطفیٰ کی غلامی میں آ چکا ہوں. تو کیا ہو؟ شاہد نے کہا نگاہ مصطفیٰ نے یہ کام کر دیا، نگاہ مصطفیٰ نے یہ کام کر دیا کہ میرا نام اپنے غلاموں میں لکھ دیا. تو پھر آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام خواب میں جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں دودھ کا برتن ہے اور وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام وہ دودھ کا برتن حضرت جبریل امین علیہ السلام سے لے کر وہ پیتے ہیں، اور اس دودھ کے جو اسرار ہیں نبی رحمت علیہ السلام کی انگلیوں کے ناخنوں سے ظاہر اس دودھ کے اسرار ہو رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں میں نے وہی دودھ کا برتن جو دودھ سے بھرا ہوا تھا عمر کو دیا، جو میں نے عمر کو دیا تو عمر نے پیا. تو جب صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر تو بتائیں کہ دودھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دودھ سے مراد علم ہے. تو اتنا دودھ پیا کہ ناخنوں سے ظاہر ہونے لگا. جیسے میں کہہ رہا تھا نا پہلے ابتدا میں کہ باکمال وہی شخص ہوتا ہے دوسروں کو بھی باکمال بنائے. اور اس سے بڑی دلیل کیا چاہتے ہو کہ حضور جو دودھ خود پی رہے ہیں اور ان کی انگلیوں سے اس کے اسرار ظاہر ہو رہے ہیں، پھر وہی دودھ فاروق اعظم کو پلاتے ہیں اور اسی طرح فاروق اعظم کی انگلیوں سے بھی اس دودھ کے اسرار ظاہر ہو رہے ہیں. پھر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں لو کان نبی بعد لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. علماء یہاں بیان فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، فرماتے ہیں اگر صلاحیت پہ کسی نے نبی بننا تھا تو آج عمر نبی ہوتا، مگر یہ فیصلہ قدرت کا ہے کہ جس کو چاہے نبوت کے تاج سے سرفراز دے. اور ہمارے آقا وہ ہیں جن کو صرف نبوت کا تاج نہیں پہنایا بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنایا. اس لیے حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اسی لیے لیکن عمر کی شان تو واضح ہوگی کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر بن الخطاب. اگر کوئی اس سے یہ دلیل لے کہ حضور نے فرمایا عمر نبی ہو سکتا تھا تو پھر ہمارے فلاں فلاں نبی ہیں، ان دجالوں کے نام نہیں لیتا. وقت قیمتی ہے اور کم بھی ہے. قبلہ عالم انشاءاللہ ان قریب تشریف لائیں گے تو نوکر اسی وقت تک ڈیوٹی دیتا ہے جب تک مالک نہ آتے. جب تک قبلہ عالم نہیں آتے چند گزارشات پیش کروں گا. زور سے کہیں سبحان اللہ، مجھے بھی سمجھ لگ جائے کہ آپ واقعی میری بات کو سمجھ رہے ہیں. حافظان ملت اسلامیہ فاروق اعظم کے بارے میں میرے آقا فرمائے لو کان نبی بعد لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ شان ہے عمر کی، یہ جزوی فضیلت ہے عمر کی، اور کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا. ایمان لاتے ہیں تو اعلانیہ طور پہ، باقی صحابہ پردے میں لاتے ہیں. اور پھر جب رسول اللہ احادیث پاک کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام شان فاروقی بیان کرتے ہیں تو فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل انبیاء ہیں اور رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ عمر کا مقام اللہ اور اللہ کے محبوب کے نزدیک اتنا بڑا مقام ہے عمر کا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. گرامی قدر حضرات،
اسی بات کو آگے لیتے ہیں، آگے لے کر چلتا ہوں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو فاروق اعظم کا لقب ملا، اس واقعے کو تو مولانا نے بیان کر دیا کہ کس طرح کعبہ بیت اللہ شریف میں دونوں صفیں، ایک صف حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں، دوسری فاروق اعظم کی قیادت میں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی جانے سے پہلے فرمایا، بارگاہ رسالہ میں حضرت فرمایا یا رسول اللہ ہم حق ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا رسول بھی ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم چھپ کے عبادت کریں؟ یہ دیکھیں ابتدا سے لے کر فاروق اعظم کی شہادت تک فاروق اعظم کا ہر ایک عمل اعلانیہ طور پہ، جس طرح ہمارے حجت الاسلام اعلانیہ طور پہ حق کو بیان کرتے ہیں، کوئی مائی کا لال ہے سامنے آنے والا نہیں، کیوں؟ ان میں بھی وہی جلال ہے نا جو فاروق اعظم کا جلال ہے، اور یہ فیض فاروقی ہے۔ اور نیو کاسل والوں، تمہیں تو ڈبل ٹربل مبارک ہو کہ تم کئی سالوں سے یوم فاروق اعظم کا دن مناتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں پیر نے کمال کرم کر دیا، میں کہتا ہوں یہ دارالعلوم امام احمد رضا نیو کاسل والوں کا فاروق اعظم کی دین ہے۔ انہوں نے فاروق اعظم کو یاد کیا، وسیلہ عرفان شاہ کا پیش کیا، تو ان کے یعنی آزمائشیں آتے رہی، لیکن رب نے پھر ایسا گلدستہ عطا فرمایا کہ جس کو ہم اپنا کہیں، جس کو سنی اپنا کہیں، جس کو بریلوی اپنا کہیں، اور پھر فخر کریں کہ رسول اللہ کا خلیفہ وہ ہے جو فاروق اعظم ہے۔ تو فاروق اعظم مدینہ المنورہ میں ہے اور ادھر نیو کاسل والوں کو فیض یاب کر رہے ہیں، اور یہ دلیل ہے، یہ سینٹر دلیل ہے۔ اور پوچھ لیں ان سے، حضرت کے ارشاد کے مطابق یہ یوم فاروق اعظم کا دن کئی سالوں سے مناتے ہیں، بلکہ اب تو نیو کاسل کی پہچان ہوگی، جب بھی کوئی اشتہار یہ لگاتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ یوم فاروق اعظم۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم کاوش کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ یہ ویسے ذہن میں بات آ گئی تو میں نے کر دی، کیونکہ فاروق اعظم تو وہ ہے نا، حضور فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، لیکن اس پہ بعد میں تذکرہ کروں گا، پہلے جو بات کر رہا تھا اس کو مکمل کر لوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان، ان کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم حق والے ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا رسول بھی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم چھپ کے عبادت کریں؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اجازت دے دی، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اعلانیہ طور پہ عبادت بھی کر لو، یہ پردے میں نہیں، سامنے کھول کے عبادت کر لو، تو ایک صف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شریف میں حاضر ہوتے ہیں، دوسری طرف عمر بن خطاب قیادت کر رہے ہیں، اور جب نماز ادا کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو اس وقت الفاروق کا لقب عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں عمر میں تمہیں الفاروق کا لقب عطا فرماتا ہوں کیونکہ تو وہی ہے۔ کون؟ فرمایا عمر تیری ذات وہ ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر گیا نسبت صدیقی سے، نسبت فاروقی سے، نسبت عثمانی سے، نسبت علی سے، تو حق بھی فخر کرتا ہے کہ تو جدا کرنے کی کوشش کر، لیکن قیامت تک عرفان شاہ کا نوکر ہو یا ہر ایک سنی جو حق چار یار کا نعرہ لگاتا ہے، قیامت تک انشاءاللہ ہر ایک سنی حق چار یار کا نعرہ لگاتا رہے گا، اور اگر کسی مفکر نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تلوار سے نہیں بلکہ عرفان شاہ کی تقریر سے، تحریر سے، تنظیم سے۔ چلا نعرہ نہ لگائے، میں اتنا زور لگا لوں، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، تحقیق۔ تو یہ علم کی جنگ ہے،
تو بریلوی کے تاجدار نے بھی اپنے قلم سے مار دی. تلوار سے دیتے تو اتنا مزہ نہ آتا. یہ قیامت تک تاجدار بریلوی کا فیض جاری رہے گا. تو یہ حق ہے عمر کا. عمر حقانیت کی پہچان. حضور فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر. حق عمر کی زبان پہ ہے. پہلی حدیث جو میں نے بیان کی فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ نے عمر کی زبان پہ عمر کے دل میں حق کو جاری کر دیا. اب کوئی بھونگتا رہے فرق نہیں پڑتا. جو حق کو پیدا کرنے والا ہے اس نے حق خلفائے اربعہ کے ساتھ رکھ دیا اور قیامت تک ہر ایک سنی حق چار یار کا نعرہ لگاتا رہے گا. قبر میں بھی لگائیں گے, میدان حشر میں بھی لگائیں گے کیونکہ یہی تو نسبتیں ہیں. قرآن کا پیغام بھی یہی ہے. کبھی قرآن میں شان ابو بکر صدیق میں رب کریم سورہ لائی میں فرمایا وَسَيُّجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ سب سے متقی ابو بکر ہے. عمر بن خطاب, فاروق اعظم ایمان لائے تو اللہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ہے محبوب, فرمایا اے میرے محبوب عمر تمہارے لیے کافی ہے. عثمان کے بارے میں نے آقا فرمائے اللہم انی رضیت عثمان فردان کہ اللہ میں عثمان سے راضی. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو. پھر نبی کریم علیہ السلام فرمائے عثمان ابن عفان ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ. عثمان وہ ہے جو دنیا میں بھی میرا دوست ہے, آخرت میں بھی دوست ہے. دونوں شہزادی عثمان غنی کو عطا فرمائی نا. فرمایا اگر 40 بیٹی ہوتی وہ بھی اس کو عطا فرماتا. یہ اہل بیت ہے. حق چار یار میں اہل بیت بھی ہے, صحابہ بھی ہے. صحابہ آل سے جدا نہیں اور آل صحابہ سے جدا نہیں. اس پہ بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ لیکن وقت آنے پر. اب عزیزان ملت اسلامیہ آپ کو پتہ چل گیا کہ حق چار یار کا نعرہ بھی کیوں لگاتے ہیں. اور یہی بات ہے جن کے ساتھ اللہ حق کو جن کے ساتھ اللہ جس کے ساتھ حق رکھے پھر جتنی بھی شیطانی قوتیں کوشش کریں وہ کبھی عمر سے یا ابو بکر یا عثمان والی سے حق کو جدا نہیں کر سکتے. کہو نا سبحان اللہ. پھر دیکھیں حضرت فاروق اعظم جب ہجرت فرماتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی مولا علی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. مولا علی جی انہوں نے ویسے خلافت میں قبضہ کر لیا. اس پہ بھی اگلے سنڈے کو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. لیکن آج بس آپ کے ذہن نشین ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اعتراض کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اعتراض کرنے والوں آئیں. امام الاولیاء, امام المشارق والمغارب, اسد اللہ الغالب, داماد رسول سیدنا علی مرتضی اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہجرت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قابل غور جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی ہجرت بے مثال ہے. آپ فرماتے ہیں یعنی حضرت عمر کے علاوہ ہمیں ایسا کوئی شخص نہیں نظر آیا جس نے اعلانیہ طور پہ ہجرت فرمائی. مولا علی کہہ رہے ہیں, شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ عمر کی بہادری کو دیکھو, عمر کی جرت کو دیکھو کہ عمر کے علاوہ کسی نے اعلانیہ ہجرت فرمائی نہیں. یہ شان عمر ہے جو اعلانیہ طور پہ اسلام کو قبول کرتا ہے, اپنے ایمان کا اظہار بھی اعلانیہ طور پر کرتا ہے اور اپنی ہجرت کا بھی اعلان کرتا ہے. یہ عمر ہے. اور عبادت بھی لڑکرا کے عمر نے کہا تھا, جیسے مولانا عرض کر رہے تھے, کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, فرمایا نا, کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے. تو عمر
وہ ہے جس کی زبان پہ حق ہے. قوت رحمانی عمر کی زبان پہ ہے اور قوت شیطانی رسول اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان یفرق من عمر. دو قوتیں ہیں دنیا میں. ایک قوت رحمانی جو عمر کی زبان پہ ہے, عمر کے دل میں ہے. ایک قوت شیطانی ان الشیطان یفرق من عمر, اور شیطانی قوت وہ ہے جو عمر سے ڈرتی ہے. بولو سبحان اللہ. میرے آقا کا فرمان ہے ان الشیطان یفرق من عمر, اور دوسری حدیث فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر, کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. یہ ہے حق کی پہچان عمر بن خطاب. کہیں نا سبحان اللہ. پھر فاروق اعظم, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ بارگاہ حسین میں بھی حاضری لگوانی ہے تو عمر بن خطاب آخری جملے ہیں, پھر انشاءاللہ امام علی مقام کی بارگاہ کی طرف آتا ہوں کہ عمر کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. تو آئے مولا کائنات کی بارگاہ میں. میرے مولا فرماتے ہیں آج دعوے تو بہت کرتے ہم ہیں محبان علی. محبان علی تو وہی ہے جو مولا کے فرمان کو بھی مانے, مولا کے کردار کو بھی مانے, مولا کی بیعت کو بھی مانے. جس کے ہاتھ میں مولا بیعت کرے اس ابو بکر کو بعد از انبیاء اشرف البشر مانے, اس عمر کو خلیفہ دوم مانے, اس کو عطا خدا مانے, اس کو مراد رسول مانے. تاریخ الخلفاء میں مولا کائنات کا یہ قول مبارک موجود ہے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں, فرمایا خیر ھذہ لامتی بعد نبیھا ابو بکر و عمر. سبحان اللہ. کہیں نا سبحان اللہ. قابل توجہ مولا پاک فرماتے ہیں کہ خیر ھذہ لامتی بعد نبیھا ابو بکر و عمر. فرمایا اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر, سب سے افضل ابو بکر اور عمر. اور جو پتہ کی بات ہے, امام ذہبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کا یہ قول ان سے تواتر کے ساتھ مروی ہے, یعنی یہ مسئلہ قطعی ہے. اسی لیے جب حضرت صاحب بیان کرتے ہیں نا وہ 80 کوڑوں والی حدیث کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی ابو بکر عمر کو مجھ سے افضل کہے تو اس پہ حد لگاتے ہیں نا 80 کوڑوں کی. تو یہ بھی مولا کا فرمان ہے کیا کہ خیر ھذہ لامتی بعد نبیھا ابو بکر و عمر. تو یہ شان عمر ہے جس کی افضلیت کی تصدیق مولا کائنات کرے. کہیں نا سبحان اللہ. اور علی بھی وہ کہ حضور فرمائے ان علی منی وانا منہ, کہ علی میں علی سے, ان علی منی علی مجھ سے ہے, وانا منہ اور میں علی سے, وہو ولی کل مومن اور علی ہر مومن کا ولی, ہر مومن کا مددگار. میرے مشکل کشا مولا علی, میرے حاجت روا مولا علی, میں غیروں کے دروازے پہ کیوں جاؤ, میرے ہر دکھ کی دوا مولا علی. وہ علی کہے کہ خیر ھذہ لامتی بعد نبیھا ابو بکر و عمر. اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل, سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہے. معلوم یہ ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول کا نام ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خلفاء میں سے نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ دوم ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام کہ وہ پیارے یار ہیں. سب یار نہیں ہوتے, یاری سب سے نہیں لگائی جاتی. کیوں؟ لو کانا نبی بعد لکان عمر ابن الخطاب, سب کے لیے کہا, عمر کے لیے کہا نا. تو عمر کا مقام یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہ میرے آقا علیہ السلام جب عمر ان کو کوئی مشورہ دیتے تو اللہ تعالیٰ اس مشورے کو قرآن کی آیت میں شمار کر لیتا. معلوم یہ ہوا
عمر عظیمت کا نام ہے، عمر امام برحق کا نام ہے، عمر امام عادل کا نام ہے، عمر خلیفہ دوم کا نام ہے، عمر ملہم من اللہ کا نام ہے، عمر عشق رسول کا نام ہے، عمر اتباع رسول کا نام ہے، عمر معرفت رسول کا نام ہے، عمر قوت رحمانی کا نام ہے، عمر خشیت خدا کا نام ہے، عمر قوت الہی کا نام ہے، عمر عظیمت کا نام ہے، عمر حقانیت کا نام ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم عمر مراد رسول کا نام ہے، عمر عطا خدا کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،